أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم هود قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. اذن دیا گیا للذین ان لوگوں کو یقاتلون جس سے لڑتے ہیں بأنهم کیونکہ وہ ظلم ان پر ظلم کیا گیا وإن اور بے شک اللہ علی نصرهم ان کی مدد پر لقدیر ضرور قدرت رکھتا ہے. حکم ہوا ان لوگوں کو جن سے کافر لڑتے ہیں اس واسطے کہ ان پر ظلم ہوا اور اللہ ان کی مدد کرنے پر قادر ہے. جب تک حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں تھے حکم تھا کہ کفار کی سختیوں پر مسلمان صبر کریں اور ہاتھ روکے رکھیں. چنانچہ انہوں نے کامل 13 سال تک سخت ظاہرہ گداز مظالم کے مقابلہ میں بے مثال صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا. جب مدینہ دارالاسلام بن گیا اور مسلمانوں کی قلیل سے جمعیت ایک مستقل مرکز پر جمع ہو گئی تو مظلوم مسلمانوں کو جن سے کفار برابر لڑتے رہتے تھے اجازت ہوئی بلکہ حکم ہوا کہ ظالموں کے مقابلہ پر تلوار اٹھائیں اور اپنی جماعت اور مذہب کی حفاظت کریں. اسی قسم کی کئی آیتیں اسی زمانہ میں نازل ہوئی ہیں. یعنی اپنی قلت اور بے سرسمانی سے نہ گھبرائیں. اللہ تعالیٰ مٹھی بھر فاقہ مستوں کو دنیا کی فوجوں اور سلطنتوں پر غالب کر سکتا ہے. فی الحقیقت یہ ایک شہنشاہانہ طرز میں مسلمانوں کی نصرت و امداد کا وعدہ تھا. جیسے دنیا میں بادشاہ اور بڑے لوگ وعدہ کے موقع پر اپنی شان وقار و استغنا دکھلانے کے لیے کہہ دیا کرتے ہیں کہ ہاں تمہارا فلاں کام ہم کر سکتے ہیں. شاید یہ عنوان اس لیے تیار کیا جاتا ہے کہ مخاطب سمجھ لے کہ ہم ایسا کرنے میں کسی سے مجبور نہیں ہیں. جو کچھ کریں گے اپنی قدرت و اختیار سے کریں گے. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين جو لوگ اخرجوا نکالے گئے من سے دیارہم اپنے گھر جمع شہروں بغیر حق نہ حق الا مگر صرف ان یہ کہ یقولوا وہ کہتے ہیں ربنا الله ہمارا رب اللہ ولو اور اگر لا دفع نہ کرتا اللہ الناس لوگ بعضهم ان کے بعض ایک کو بعض بعد سے دوسرے لہدمت تو ڈھا دیے جاتے. سوامع سومے بیعوں اور گرجے و صلوات و عبادت خانے و مساجد و مسجدیں یوز کرو ذکر کیا جاتا فیہا ان میں اسم اللہ اللہ کا نام کثیرن بہت بکثرت ولینصرن اور البتہ ضرور مدد کرے گا اللہ من جو ینصرو اس کی مدد کرتا ہے. ان بے شک اللہ قوی طاقت والا توانا عزیز و غالب. وہ لوگ جن کو نکالا ان کے گھروں سے اور دعویٰ کچھ نہیں سوائے اس کے کہ وہ کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے اور اگر نہ ہٹایا کرتا اللہ لوگوں کو ایک کو دوسرے سے تو ڈھائے جاتے. تقیے اور مدرسے اور عبادت خانے اور مسجدیں جن میں نام پڑھا جاتا ہے اللہ کا بہت اور اللہ مقرر مدد کرے گا اس کی جو مدد کرے گا اس کی. بے شک اللہ زبردست ہے زور والا. یعنی مسلمان مہاجرین جو اپنے گھروں سے نکالے گئے ان کا کوئی جرم نہ تھا نہ ان پر کسی کا کوئی دعویٰ تھا بجز اس کے کہ وہ اکیلے ایک خدا کو اپنا رب کیوں کہتے ہیں. ان پتھروں کو کیوں نہیں پوچھتے گویا ان پر سب سے بڑا اور سنگین الزام اگر لگایا جا سکتا ہے تو یہی ہے کہ ہر طرف سے ٹوٹ کر ایک خدا کے کیوں ہو رہے. یعنی اگر کسی وقت اور کسی حالت میں بھی ایک جماعت کو دوسرے سے لڑنے بڑھنے کی اجازت نہ ہو تو یہ اللہ تعالیٰ کے قانون فطرت کے سخت خلاف ورزی ہوگی. اس نے دنیا کا نظام ہی ایسا رکھا ہے کہ ہر چیز یا ہر شخص یا ہر جماعت دوسری چیز یا شخص یا ہر جماعت کے مقابلے میں اپنی ہستی برقرار رکھنے کے لیے جنگ کرتی رہے گی. اگر ایسا نہ ہوتا اور نیکی کو اللہ تعالیٰ اپنی حمایت میں لے کر بدی کے مقابلے میں کھڑا نہ کرتا تو نیکی کا نشان زمین پر باقی نہ رہتا.
بددین اور شریر لوگ جن کے ہر زمانے میں کثرت رہی ہے تمام مقدس مقامات اور یادگاریں ہمیشہ کے لیے صفحہ ہستی سے مٹا دیتے، کوئی عبادتگاہ تکیہ خانقاہ مسجد مدرسہ محفوظ نہ رہ سکتا۔ بنا علیہ ضروری ہوا کہ بدی کی طاقتیں خواہ کتنی مجتمع ہو جائیں، قدرت کی طرف سے ایک وقت آئے جب نیکی کی مقدس ہاتھوں سے بدی کی حملوں کی مدافعت کرائی جائے اور اللہ تعالیٰ اپنی دین کی مدد کرنے والوں کی خود مدد فرما کر ان کو دشمنان حق و صداقت پر غالب کرے۔ بلا شبہ وہ ایسا قوی اور زبردست ہے کہ اس کی اعانت و امداد کے بعد ضعیف سے ضعیف چیز بڑی بڑی طاقتور ہستیوں کو شکست دے سکتی ہے۔ بہرحال اس وقت مسلمانوں کو ظالم کافروں کے مقابلہ میں جہاد و قتال کی اجازت دینا اسی قانون قدرت کے ماتحت تھا، اور یہ وہ عام قانون ہے جس کا انکار کوئی عقل مند نہیں کر سکتا۔ اگر مدافع و حفاظت کا یہ قانون نہ ہوتا تو اپنے اپنے زمانہ میں نہ عیسائی راہبوں کے سومے کوٹھڑے قائم رہتے، نہ نصارہ کے گرجے، نہ یہود کے عبادت خانے، نہ مسلمانوں کی وہ مسجدیں جن میں اللہ کا ذکر بڑی کثرت سے ہوتا ہے۔ یہ سب عبادت گاہیں گرا کر اور ڈھا کر برابر کر دی جاتی ہیں۔ پس اس عام قانون کے ماتحت کوئی وجہ نہیں کہ مسلمانوں کو ایک وقت مناسب پر اپنے دشمنوں سے لڑنے کی اجازت نہ دی جائے۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ الذین وہ لوگ جو اگر مکنہ ہم دسترس دیں انہیں فی الارض زمین میں اقاموا وہ قائم کریں الصلاۃ نماز، وآتوا اور ادا کریں الزکوٰۃ زکوٰۃ، وامروا اور حکم دیں بالمعروف نیک کاموں کا، ونہوا اور وہ روکیں عن المنکر برائی سے، وللہ اور اللہ کے لیے عاقبۃ انجام کار الامور تمام کام۔ وہ لوگ کہ اگر ہم ان کو قدرت دیں ملک میں تو وہ قائم رکھیں نماز اور دیں زکوٰۃ اور حکم کریں بھلے کام کا اور منع کریں برائی سے، اور اللہ کے اختیار میں ہر کام۔ یہ انہی مسلمانوں کا بیان ہے جن پر ظلم ہوئی اور جن کو گھروں سے نکالا گیا، یعنی جن خدا ان کی مدد کیوں نہ کرے گا جبکہ وہ ایسی قوم ہے۔ اگر ہم اسے زمین کی سلطنت دے دیں تب بھی خدا سے غافل نہ ہوں، بذات خود بدنی و مالی نیکیوں میں لگے رہیں اور دوسروں کو بھی اسی راہ پر ڈالنے کی کوشش کریں۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے ان کو زمین کی حکومت عطا کی اور جو پیشن گوئی کی تھی ہر بہر سچی ہوئی، فللہ الحمد علی ذالک۔ اس آیت سے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین خصوصاً مہاجرین اور ان میں سے احس الاحس خصوص کے طور پر حضرت خلفائے راشدین کی حقانیت اور مقبولیت و منقبت ثابت ہوتی ہے۔ یعنی گو آج مسلمان کمزور اور کافر غالب و قوی نظر آتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے قبضہ میں ہے کہ آخر کار انہیں منصور غالب کر دے، یا یہ مطلب ہے کہ یہ امت خدا کا دین قائم کرے گی ایک مدت تک، آخر اللہ ہی جانے کیا ہوگا۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ وَإِنْ اور اگر يُكَذِّبُوكَ تمہیں جھٹلائیں، فقط كَذَّبَتْ تو جھٹلایا قبلہم ان سے قبل قوم نوح نوح کی قوم، وعاد اور عاد، وثمود اور ثمود، اور اگر تجھ کو جھٹلائیں تو ان سے پہلے جھٹلا چکی نوح کی قوم اور عاد اور ثمود، وقوم ابراہیم وقوم لوط اور قوم ابراہیم ابراہیم کی قوم، اور قوم لوط اور قوم لوط اور ابراہیم کی قوم اور لوط کی قوم، وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَىٰ وَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ۔ اور اصحاب مدین والے وَكُذِّبَ اور جھٹلایا گیا موسیٰ فَأَمْلَيْتُ پس میں نے ڈھیل دی لِلْكَافِرِينَ کافروں کو، ثُمَّ پھر أَخَذْتُهُمْ میں نے انہیں پکڑ لیا، فَكَيْفَ تو کیسا کانا ہوا نکیر میرا انکار۔ اور مدین کے لوگ اور موسیٰ کو جھٹلایا، پھر میں نے ڈھیل دی منکروں کو، پھر پکڑ لیا ان کو، تو کیسا ہوا میرا انکار۔ جن کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے، یعنی مصر کی قبطیوں نے، یعنی مسلمانوں کے غلبہ و نصرت کے جو وعدے کیے جا رہے ہیں، کفار اپنی موجودہ کثرت و قوت کو دیکھتے ہوئے ان کی تکذیب نہ کریں، یہ خدا کی ڈھیل ہے۔ پہلی قوموں نے بھی خدا کی چند روزہ ڈھیل سے دھوکہ کھا کر اپنے پیغمبر کو جھٹلایا تھا، آخر جب پکڑے گئے تو دیکھ لو ان کا حشر کیسا ہوا، اور خدا نے اپنے عذاب سے ڈرا کر ان کی شرارتوں پر جو انکار فرمایا تھا وہ کس طرح سامنے آ گیا۔ اگلی آیت میں اس کی تفصیل ہے۔ فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ۔ فَكَأَيٍّ تو کتنی من قریۃ بستیاں أَهْلَكْنَاهَا ہم نے ہلاک کیا انہیں، وہی اور یہ ہے وہ ظالمۃ ظالم، وہی کہ وہ یہ حاویۃ گری پڑی علیٰ پر عروشها اپنی چھتیں، وبئر اور کنویں، معطلۃ بیکار، وقصر بہت محل، مشید گچکاری کی، سو کتنی بستیاں ہم نے غارت کر ڈالی اور وہ گناہگار تھیں، اب وہ گری پڑتی ہیں اپنی چھتوں پر، اور کتنے کنویں نکمے پڑے اور کتنے محل گچکاری کے، یعنی بنیادیں ہلنے سے اول چھتیں گر پڑیں، پھر دیواریں اور سارا مکان گر کر چھت کے ڈھیر پر آ رہا۔ یہ ان کے تیو بالا ہونے کی نقشہ کھینچا ہے، یعنی کنویں جن پر پانی کھینچنے والوں کی بھیڑ رہتی تھی، آج ان میں کوئی ڈول پھانسنے والا نہ رہا، اور بڑے بڑے پختہ بلند عالیشان قلعے چونے کے محل ویران کھنڈر بند کر رہ گئے جن میں کوئی بسنے والا نہیں۔
افلم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها وآذان یسمعون بها فإنها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي فی الصدور افلم یسیروا پس کیا وہ چلتے پھرتے نہیں فی الارض زمین میں فتکون جو ہو جاتے لهم ان کے قلوب دل یعقلون وہ سمجھنے لگتے بها ان سے او یا آذان کان جمع یسمعون سننے لگتے بها ان سے فإنها کیونکہ در حقیقت لا تعمى اندھی نہیں ہوتی ہیں الابصار آنکھیں ولكن اور لیکن بلکہ تعمى اندھے ہو جاتے ہیں القلوب دل جمع التي وہ جو فی الصدور سینوں میں کیا سیر نہیں کی ملکی جو ان کے دل ہوتے ہیں ہوتے جن سے سمجھنے یا کان ہوتے جن سے سنتے سو کو کچھ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی پر اندھے ہو جاتے ہیں دل جو سینوں میں ہے یعنی انتباہ شدہ مقامات کے کھنڈر دیکھ کر کبھی غور و فکر نہ کیا ورنہ ان کو سچی بات کی سمجھ آ جاتی اور کان کھل جاتے یعنی آنکھوں سے دیکھ کر اگر دل سے غور نہ کیا تو وہ نہ دیکھنے کے برابر ہے گو اس کی ظاہری آنکھیں کھلی ہوں پر دل کی آنکھیں اندھی ہوں اور حقیقت میں زیادہ خطرناک اندھا پن وہی ہے جس میں دل اندھے ہو جائیں الیاذ باللہ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ وہ تم سے جلدی مانگتے ہیں بالعذاب عذاب ولن اور ہرگز نہیں یخلف خلاف کرے گا اللہ وعدہ اپنا وعدہ وَإِنَّ اور بے شک یومن ایک دن عند ربک تمہارا رب کا تمہارے رب کے ہاں کألف سنۃ 1000 سال کی مانند مما اس سے جو تعدون تم گنتے ہو تجھ سے جلدی مانگتے ہیں عذاب اور اللہ ہرگز نہ ٹالے گا اپنا وعدہ اور ایک دن تیرے رب کے یہاں 1000 برس کے برابر ہوتا ہے جو تم گنتے ہو یعنی عذاب اپنے وقت پر یقین آ کر رہے گا استہزاء و تکذیب کی راہ سے جلدی مچانا فضول ہے یعنی تمہارے 1000 برس اس کے یہاں ایک دن کے برابر ہیں جیسے مجرم آج اس کے قبضے میں ہے 1000 برس گزرنے کے بعد بھی اسی طرح اس کے قبضے و اقتدار کے نیچے ہے کہیں بھاگ کر نہیں جا سکتا یا یہ مطلب کہ 1000 برس کا کام وہ ایک دن میں کر سکتا ہے مگر کرتا وہی ہے جو اس کی حکمت و مصلحت کے موافق ہو کسی کی جلدی مچانے سے وہاں کچھ اثر نہیں ہوتا یا یوں کہا جائے کہ اخروی عذاب کا وعدہ ضرور آ کر رہے گا یعنی قیامت آئے گی اور تم کو پوری سزا ملے گی آگے قیامت کے دن کا بیان ہوا کہ وہ ایک دن اپنی شدت و ہول کے لحاظ سے 1000 سال کے برابر ہوگا پھر ایسی مصیبت کو بلانے کے لیے کیوں جلدی مچاتے ہو وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ وَكَأَيٍّ اور کتنی من قریۃ بستیاں املیت میں نے ڈھیل کی لہا ان کو وہی اور وہ ظالمۃ ظالم ثم پھر اخذتها میں نے پکڑ لا انہیں وَإِلَيَّ اور میری طرف المصیر لوٹ کر آنا اور کتنی بستیاں ہیں کہ میں نے ان کو ڈھیل دی اور وہ گناہ گار تھیں پھر میں نے ان کو پکڑا اور میری طرف پھر کر آنا ہے یعنی کیا ڈھیل دینے سے وہ کہیں نکل کر بھاگ گئیں آخر سب کو لوٹ کر ہماری ہی طرف آنا پڑا اور ہم نے ان کو پکڑ کر تباہ کر دیا